السلام علیکم۔ اللہ کچھ بھولنے والا نہیں۔ اللہ جانتا ہے کب کب تم نے صبر کا گھونٹ پیا، کب کب لوگوں نے تمہارا برا چاہا، کب کب تم پر الزام تراشی کی۔ بس تم سب کچھ اللہ کے حوالے کر دو۔ اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے کب تک بھاگ لے گا؟ آخر واپس لوٹ کر اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ کیا پتہ مقدر میں لکھا ہو جو تم چاہتے ہو وہ دعا کرنے سے ہی ملے گا۔ جس کے عیبوں کو دیکھ کر وہ جسے تم نے گناہ گار میلا سمجھا، کیا اس کا گڑ گڑا کر معافی مانگنا دیکھا؟ کیا اس کی ندامت سے واقف ہو تم؟ کیا اس کے توبہ کرنے سے واقف ہو تم؟ کیوں کردار کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہو؟ کیا تم پردہ پوشی کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ رکھے ہوئے ہے۔ کیا کبھی سوچا ہے اگر اللہ پردہ نہ رکھے کوئی تمہارے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہ کرے؟ اگر عیب تو تم میں بھی ہے اور مجھ میں بھی، صرف اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ رکھے ہوئے ہے۔ جائے نماز پر بیٹھے ہم جب اللہ کو اپنے درد کی ساری داستان بتانا چاہتے ہیں، تب کبھی کبھی ہمارے اپنے الفاظ ہی ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ ہماری زبان اس درد کو بیان کرنا چاہتی ہے جس درد کی تڑپ سے آنسو تھام ہی نہیں پاتے، لیکن زبان بیان کر نہیں پاتی، مگر آنکھوں سے بہتے آنسو اس درد، اس تڑپ کو بیان کر دیتے ہیں۔ کچھ درد لفظوں میں سما نہیں پاتے، لیکن آنکھوں سے بہتے اشک اس درد بھری داستان، اس کیفیت کو بیان کر جاتے ہیں۔ صرف اللہ ہی ہے جو ان اشکوں سے واقف ہوتا ہے، صرف اللہ ہی ہے جو ہماری اس کیفیت سے واقف ہوتا ہے۔ تم خود پر خود ہی ظلم کرتے ہو، تمہارے پسندیدہ شخص کے نہ ملنے پر ضد باندھ لیتے ہو، اللہ کے فیصلے کا احترام نہ کر کے ہزاروں شکوے کرنے لگ جاتے ہو، حقیقت کو تسلیم نہ کر کے خود کو اذیت میں ڈال رکھتے ہو۔ تم اس حقیقت مانتے ہی نہیں، تمہارے پسندیدہ شخص کا تمہیں لا حاصل رہنا تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ تم سوچتے ہی نہیں تمہاری چاہت کا تمہیں نہ ملنے کے پیچھے اللہ کی کوئی مصلحت ہو سکتی ہے۔ کیا تم جانتے نہیں جو کچھ تم نہیں جانتے وہ سب کچھ اللہ جانتا ہے؟ کیا کبھی سوچا ہے اس چاہت سے گزار کر ہی اللہ اس چاہت تک لے جانا ہو جو تمہارے لیے بہتر ہو؟ بس اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دو، وہ جانتا ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔